ابراہیم علیہ السلام نے 2 دفعہ دعائیں کی، دونوں دفعہ بیٹے ملے، اسماعیل علیہ السلام ملے، اسحاق علیہ السلام ملے، اور جب دعا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک خوشخب ایک عقل مند حلم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں، اردو میں غلام خادم کو کہتے ہیں، عربی میں عبد بندے کو کہتے ہیں یا غلام کو کہتے ہیں۔ عربی میں عبد بمعنی غلام کیا آتا ہے؟ العبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، بندہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ غلام کا عربی میں معنی لڑکا ہوتا ہے، اس کا معنی غلام نہیں ہوتا، اس کا معنی لڑکا ہوتا ہے۔ تو نام جو ہوتے ہیں ان کے اندر معنی بھی ہوتے ہیں، مثلا کوئی آدمی رکھ لیتا ہے اپنا نام عبد النبی، عبد کا معنی خادم بھی ہوتا ہے، نوکر بھی ہوتا ہے جی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ خادم نبی۔ عبد کا معنی چونکہ غلام ہے، جو عبد النبی نام رکھیں گے اس کا مطلب غلام نبی۔ بدگمانی اور بدظنی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی اپنا نام عبد النبی رکھ لیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، حالانکہ یہ شرک نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، غلام اللہ بھی تو لوگ نام رکھ لیتے ہیں، غلام میں نے لڑکا ہوتا ہے، غلام میں نے لڑکا، تو غلام اللہ کا کیا معنی ہوا؟ اس کا تو لڑکا ہوتا نہیں ہے۔ اس نے بڑے واضح کلمات میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل آخری آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لم یتخذ ولدا، اس نے اپنا بچہ کوئی نہیں رکھا ہوا، کوئی اس کا لڑکا نہیں ہے، لیکن ہم حسن ظن میں چلتے ہیں، اسلام حسن ظن کی تعلیم دیتا ہے۔ جس نے اپنا نام رکھا ہے غلام اللہ، تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے اللہ کا غلام، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا، اللہ کا بندہ، بیٹے کی نسبت بیٹے کا کر کے نہیں ترجمہ کریں گے۔ اور جو اپنا نام رکھے گا عبد النبی، تو ہم ترجمہ کریں گے غلام نبی، اللہ کے نبی کا غلام۔ یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ نبی اللہ کا عبد معبود، نبی اللہ کو معبود جانا ہے، اور جس نے عبداللہ نام رکھتے ہیں اسی سے عبد النبی نام رکھا ہے کہ یہ نبی کا بندہ ہے۔ بندہ بمعنی غلام کیا ہوتا ہے؟ بندہ بمعنی غلام کیا ہوتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ نے کہا میں نبی پاک کا بندہ ہوں، غلام، بندہ میں نے غلام، تو غلام کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اپنا نام عبد النبی رکھ سکتے ہیں، عبد الرسول رکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جی۔ اور ایسے غلام اللہ نام جب رکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا اللہ کے دین کا مدد کرنے اور خدمت کرنے والا یہ غلام۔ تو الفاظ میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اگر حسن ظن نہیں رکھیں گے تو پھر بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا، ہو پھر بڑے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، نام رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، کہتے ہو یہ دیکھو جی اعلیٰ تو اللہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہو گئے، اللہ اکبر، یہ بدگمانی کا انداز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو کہا گیا، فرعون نے بھی اپنے آپ کو اعلیٰ کہا تھا۔ یہ اعلیٰ کا لفظ مشترک ہے، اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، مخلوق کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اور ایمان والوں کو فرمایا گیا انتم الاعلون، تم سارے ہی اعلیٰ ہو، تم سارے ہی اعلیٰ ہو، ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو تو۔ اور سب سے اعلیٰ اولیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ بلند، وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وہ جو لفظ آپ نے بولا ہے وہ خطرناک معنی نکلیں گے اگر بدظنی کریں گے۔ ابو الاعلیٰ، آپ پتہ نہیں کس کا ابا ہے، یہ کس اعلیٰ کا ابا ہے یہ، ابو الاعلیٰ۔ عبد النبی پر اعتراض کریں گے تو یہ بھی تو قابل اعتراض ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اعلیٰ یا اللہ کو کہا گیا ہے، یا نمرود فرعون نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ،
میں تمہارا رب ہوں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم سارے مومن ہو تو تم ہی سب سے اعلیٰ ہو۔ اگر وہ اعلیٰ حضرت ہیں تو انہوں نے کہا وہ اعلیٰ حضرت، ہم ابو اعلیٰ۔ تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جب تمام باتوں پر اعتراض نہیں تو اس پر بھی اعتراض نہیں، اگر اس پر اعتراض نہیں تو اس پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نام رکھے جاتے ہیں۔ تو غلام جو ہے عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں جی، اور عبد کہتے ہیں غلام کو۔ یہاں فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک یہ بچہ ہونے کے بعد ہوا ہے یا بچہ ہونے سے پہلے خوشخبری ہے؟ جی بچہ ہونے سے پہلے خوشخبری۔ اچھا پہلے خوشخبری ہے تو ما فی الارحام، ماں کے بطن میں کیا ہوتا ہے؟ ما فی الارحام۔ جب کوئی یہ بات کرے کہ ماں کے رحموں کا حال اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے، تو وہ نامکمل بات ہے، نامکمل بات ہے۔ اس لیے کہ جس رب نے یہ فرمایا وہ یعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے ماں کے رحموں میں کیا ہے، اسی رب نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دے دی کہ تمہیں ایک حلم والا لڑکا دیں گے، تمہیں ایک حلم والا لڑکا دیں گے۔ تو وہ لڑکا کہاں سے آئے گا؟ ماں کے رحم سے آئے گا نا۔ تو ابھی تو دعا ہی ہوئی ہے، تو دعا کے ساتھ ہی یہ خوشخبری دے دی کہ تمہارے ہاں ایک حلم والا لڑکا پیدا ہوگا۔ تو یہ رحم کا علم ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ اب مکمل عقیدہ کیا ہے؟ ایک اور آیت سن لیجیے۔ جناب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو دعا کے فوری بعد فرشتے بشارت لے کر آئے، اے زکریا علیہ السلام آپ کو خوشخبری ہو۔ فرشتے بشارت لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے۔ ابھی تو دعا ہوئی ہے، اور پھر دعا کے بعد وہ نماز میں مصروف ہوئے، اور اس دوران ان کو خوشخبری آئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور پھر اس کی سیرت بھی ساتھ بیان کر دی، وہ اللہ کا کلمہ کی تصدیق کرے گا، اللہ کا کلمہ ہوگا، اور سید بھی ہوگا، یعنی سردار ہوگا، عورتوں سے بچنے والا بھی ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا وہ اللہ کا نبی بھی ہوگا۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ لڑکا ہوگا، پوری اس کی ہسٹری بیان کر دی۔ تو ہسٹری کا علم ہوا کہ نہ ہوا پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے؟ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی دے دیتا ہے، اس کا علم عورتوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہاں ان کی زوجہ مطہرہ بھی موجود تھیں، تو فرشتوں نے وامرأۃ قائمۃ، ان کی زوجہ ان کے پاس کھڑی تھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو فرشتوں نے فبشرناہا باسحاق، اس عورت کو بی بی سارہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو، آپ کے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ تو رحم کا علم جو تھا وہ عورت کو بھی رب نے دے دیا۔ اور پھر ایک نہیں دو باتیں کی، فرمایا پہلے آپ کو اسحاق علیہ السلام نبی ملیں گے، پھر آپ کی زندگی میں وہ جوان ہو جائیں گے، آپ ان کی شادی کریں گی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، تو پھر آپ کے بیٹے اسحاق نبی علیہ السلام کو یعقوب نبی علیہ السلام ملیں گے۔ تو مکمل صحیح اسلامی عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ نامکمل ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ماں کے رحموں میں کیا ہے، یہ نامکمل عقیدہ ہے۔ اگر کسی کتاب میں اتنا لکھا ملے سمجھے سے نامکمل بات کہی ہے۔ مکمل عقیدہ کیا ہے اسلامی؟ مکمل اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ماں کے رحموں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جس کو وہ علم دے دیتا ہے وہ بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ بھی قرآن پاک میں، یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے ماں کے رحموں میں کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دے تو وہ بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ وہ بھی جانتا ہے۔ تو پھر مکمل اسلامی عقیدہ یہ ہوگا کہ ماں کے رحموں کا حال اللہ جانتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بتا دے وہ بھی جانتا ہے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو وصال سے ایک دن پہلے فرمایا کہ اے بی بی عائشہ، کل آپ کے باپ کی وراثت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، تو اپنی اس وراثت کو اپنے دو بھائیوں میں اور دو بہنوں میں تقسیم کرنا۔ عرض کیا حضور میری تو ایک بہن ہے، فرمایا تیری ماں کے بطن میں جو ہے نا بچہ انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیو علم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حلم والے بیٹے کی خوشخبری عطا فرما دی۔ تو ان دو آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صالح اولاد مانگنی چاہیے، صالحین کے ساتھ اپنی میت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد بھی نیک ہو اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھر